آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے اسلام میں دوستی کا معیار۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا کوئی دوست ہو، اس کے ساتھ میرے معاملات ہوں، اٹھنا بیٹھنا ہو، چلنا پھرنا ہو۔ تو اس سلسلہ میں اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ تو دوستی کے حوالے سے بندے کو دیکھنا چاہیے کہ جس کے ساتھ میری بیٹھک ہے، میرا چلنا پھرنا ہے، میرے معاملات ہیں، جس کے پاس میں بیٹھتا ہوں وہ کس طرح کا بندہ ہے۔ وہ مادی ذہن کا آدمی ہے یا وہ آخرت کی فکر کرنے والا بندہ ہے، یعنی دنیا دار ہے یا دیندار ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کی زندگی گزارنے کا انداز کس طرح کا ہے۔ کیونکہ سرکار نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، اس لیے بندے کو چاہیے کہ جس سے اس نے دوستی کرنی ہے، تعلق بنانا ہے، یا جس کے پاس اس نے اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ اس کے بارے میں مکمل تفتیش کرے، دیکھے غور سے، اس کے معاملات کو پرکھے دیکھے، پھر جا کر اس سے دوستی کرے، اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے۔ ہر لحاظ سے بندے کو دیکھنا چاہیے کہ بندہ نظریاتی طور پر کیسا ہے، عملی طور پر کیسا ہے۔ اگر وہ نظریاتی طور پہ ایک اچھا مسلمان ہے اور عملاً اس کا کردار اچھا ہے تو آپ اس کے ساتھ دوستی لگائیں۔ اگر کوئی بندہ دنیا دار ہے، نظریہ اس کا ٹھیک نہیں ہے اور کردار بھی اس کا ٹھیک نہیں ہے، صرف آپ اس کا ظاہری حسن یا اس کی ظاہری دولت یا اس کی چرب لسانی یا اس کا جو ہے کوئی عہدہ یا منصب دیکھ کر دوستی لگائیں گے تو یہ دوستی الٹا وبال جان بن جائے گی۔ برے بندے کی جو دوستی ہے اس کا وبال دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہے، اچھے بندے کی جو دوستی ہے اس کے اثرات بندے پر دنیا میں بھی مرتب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی نیک بندے کی دوستی جو ہے وہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے دو آیتیں ایک ایسے بندے کے بارے میں نازل فرمائی ہیں کہ جس نے اللہ کے پیارے محبوب کی دوستی کو چھوڑ کر کافر کی دوستی کو پسند کیا۔ بندے کا نام ہے عقبہ بن معیط، کافر ہے، سرکار کو بار بار دعوت دیتا ہے کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیں، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، میں قبول کر لیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تو پہلے توحید و رسالت کی گواہی دے، مسلمان بن۔ اس نے توحید و رسالت کی گواہی دی، مسلمان ہو گیا۔ اب سرکار نے اس کی دعوت کو قبول فرما لیا۔ اب چونکہ اس نے کلمہ تو پڑھ لیے لیکن اس کے تعلقات، اٹھنا بیٹھنا، اس کی دوستیاں وہ کافروں کے ساتھ بھی ہیں۔ امیہ بن خلف جو تھا یہ اس کا بڑا گہرا دوست تھا، بڑا اس کا یار تھا۔ اس نے اس کو پھر راہ راست سے ہٹا لیا، گمراہ کر لیا۔
کہ تو ہمارا دوست ہے، ہماری دوستی چھوڑ کر کیوں مسلمان ہو گیا ہے؟ بہرحال جس طرح بھی اس نے اس کو اسلام سے ہٹا لیا اور پھر سے اس کو کافر بنا لیا، تو اللہ پاک نے اس بندے کے بارے میں قرآن مجید کے اندر سورہ فرقان کے اندر 2 آیتیں نازل فرمائی۔ ہما یوم یعد الظالم علی یدی، یعنی جو بندہ کسی کافر کی دوستی کو پسند کرتا ہے یا اس کا کوئی دوست گندا ہے، نظریاتی طور پر وہ برا ہے، تو قرآن نے اس کو ظالم کہا ہے۔ فرمایا یہ ظالم قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے اللہ کے رسول کی دوستی کو نہ چھوڑا ہوتا، ان کے راستے کو نہ چھوڑا ہوتا، ان کے طریقہ کار کو یا ان کے اسوہ حسنہ کو میں نے نہ چھوڑا ہوتا، وہاں وہ پچھتائے گا جا کر، کاش میں نے اللہ کے پیارے رسول کی دوستی نہ چھوڑی ہوتی اور اس کافر کی دوستی کو نہ اپنایا ہوتا۔ اور دوسری آیت میں فرمایا کہ یہ بندہ اس طرح تمنا کرے گا کہ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، میں نے اس کے ساتھ دوستی نہ کی ہوتی، لیکن اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے المرء مع من احب، بندہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ آج دنیا کے اندر جو بندہ اللہ کے پیارے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ کے پیارے محبوب کے اصحاب سے محبت کرتا ہے، آپ کی آل سے پیار کرتا ہے، آپ کی امت کے جو علماء صلحاء اولیاء کاملین ہیں ان سے پیار کرتا ہے، تو قیامت کے دن اس حدیث پاک کی روح سے المرء مع من احب، بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ پیار کرتا ہے، تو قیامت کے دن بندہ انہی نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور جو بندہ آج کسی فاسق سے، فاجر سے پیار کرتا ہے، کسی دنیا دار سے پیار کرتا ہے، دنیاوی مفادات کی خاطر جناب کسی سے دوستی لگاتا ہے، کسی سے تعلق قائم کرتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے کہ میں جناب فلاں منسٹر کے ساتھ بیٹھا ہوں، فلاں میں جناب بڑے ایم پی اے کے ساتھ یا ایم این اے کے ساتھ بیٹھا ہوں، لیکن وہ دنیا دار ہے، اس کا تعلق، یہ دنیا داری کا جو تعلق ہے بعض لوگ تو یہاں ہی توڑ دیتے ہیں، اگر یہاں نہ توڑا تو قیامت کے دن یہ بیزاری کا اعلان کر دیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر 25واں پارہ ہے، ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اخلاء یہ خلیل کی جمع ہے، خلیل کا معنی ہوتا ہے جو گہرا دوست ہو۔ فرمایا قیامت کے دن یہ گہرے دوست، یہ دنیا دار دوست، یہ فاسق و فاجر دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ لوگ تو یہاں پر بھی جب اپنا مفاد نکل گیا تو لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، وہاں تو نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہاں پر تو بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے، باپ بیٹے سے، اور بیٹا باپ سے، دوست دوست سے، وہاں پر ایک دوسرے سے بھاگ رہے، وہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ وہاں یہ مادیات کی بنا پر جو دوستیاں ہیں، تعلقات ہیں، دنیا داری کی بنا پر جو تعلقات ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ بڑے بڑے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، پہچانیں گے بھی نہیں۔ الا المتقین، فرمایا مگر متقین، مگر
متقین، پرہیزگار، صوفیاء، کاملین، صلحاء، سرکار کی امت کے نیک لوگ، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے۔ ان کے ساتھ اگر کسی کی عقیدت ہوئی، ان کے ساتھ کسی کا اگر احترام کا رشتہ ہوا، ان کے ساتھ اگر کسی کی بیٹھک ہوئی، ان کی اگر کسی نے خدمت کی، ان کے ساتھ آج دنیا کے اندر اگر کسی کا تعلق ہے، تو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے دنیا داری کے تعلقات ٹوٹ جائیں گے، لیکن دین داری کا تعلق قیامت کے دن بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اور آج اگر کسی اچھے بندے کے ساتھ دوستی ہے، سرکار نے نا حدیث پاک کے اندر ایک مثال دے کر یہ فلسفہ واضح فرمایا ہے کہ اس کا فائدہ کتنا ہے۔ اگر برے بندے کے ساتھ دوستی ہے اس کے نقصانات کتنے ہیں، اچھی دوستی کے ثمرات کیسے ہیں، اور برے تعلق کی وبا اور اس کا وبال کس طرح کا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا، انہوں کاٹ کرو پتہ نہ لگا، مثل الجلیس الصالح والسوء، فرمایا جو نیک بندہ ہے اور برا بندہ، اس کی دوستی یا اس کا ہم نشیں ہونا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، فرمایا ان کی مثال کس طرح ہے، کحامل المسک ونافخ الکیر، یا تو اس کی طرح ہے جس شخص نے کستوری کا بندل اٹھایا ہوا ہے، یا پھر لوہار کی بھٹی کی طرح ہے۔ تو نیک بندے کی، جو صالح بندے کی دوستی اور تعلق ہے، پرہیزگار کے ساتھ دوستی اس طرح ہے جس طرح کہ کسی بندے نے کستوری کا ایک بنڈل اٹھایا ہوا ہے۔ اب فرمایا اس میں 3 صورتیں ہیں، اور برے بندے کی دوستی اس طرح ہے جس طرح کہ جناب لوہار کی بھٹی ہے، اس کی بھی 2 صورتیں ہیں۔ فرمایا نیک بندے کی دوستی کستوری والے کی طرح ہے جس طرح کہ اس نے کستوری اٹھائی ہے۔ اب یہاں پر 3 صورتیں ہیں۔ فرمایا یا تو خود بخود وہ کستوری والا، وہ خوشبو والا آپ کو تحفے میں خوشبو دے دے گا، اگر وہ تحفہ نہیں دے رہا تو آپ کے پاس مالی استطاعت ہے تو آپ اس سے خوشبو خرید لیں گے۔ فرمایا اگر وہ دیتا بھی نہیں ہے، آپ نے خرید بھی نہیں سکے، فرمایا اتنا فائدہ ضرور ہو جائے گا کہ آپ کستوری والے کے پاس بیٹھے ہیں، آپ کو اتنی دیر خوشبو آتی رہے گی اور آپ اس کی خوشبو سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، آپ کے مشام جاں کو وہ کستوری کی خوشبو معطر کر دے گی۔ 3 طرح کا فائدہ ہو گیا نا، یا تو آپ نے، اس نے خود دی ہے یا خریدی ہے، اگر خریدی بھی نہیں، خود بھی نہیں لی تو آپ کو خوشبو ضرور آئے گی، یہ تو فائدہ ہوگا نا۔ یعنی پھر فرمایا جو لوہار کی بھٹی ہے وہاں پر 2 طرح کا نقصان ہوتا ہے کہ آپ اس کی بھٹی کے پاس سے گزریں گے، یا تو پہلی صورت تو یہ ہے وہ جو چنگاریاں اٹھتی ہیں وہ آپ کے کپڑوں پر پڑیں گی، آپ کے جسم پر پڑیں گی۔ اگر وہ چنگاریاں نہ بھی پڑی نا تو لوہے کی ایک اپنی سمیل ہوتی ہے، آپ کو بدبو ضرور آئے گی، بدبو آئے گی۔ تو فرمایا نیک اور بد بندے کی یاری بھی اسی طرح ہی ہے کہ اگر آپ کسی نیک کے ساتھ، کسی اچھے انسان کے ساتھ تعلق استوار کریں گے تو وہ اپنی زبان سے آپ کو فائدہ نہ بھی پہنچا سکا، یا کسی طرح اس نے آپ کو فائدہ نہیں پہنچایا، لیکن کم از کم اتنا ہوگا کہ اس کا کردار،
اس کا زندگی گزارنے کا انداز اور اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، آپ اس سے کچھ نہ کچھ اثر ضرور لیں گے، اچھا اثر لیں گے۔ اور اگر برا بندہ ہے تو ویسے ہی برائی کے اثرات جلدی پھیلتے ہیں، شیطانی جو کام ہوتے ہیں وہ بہت جلد ہیں جناب۔ شیطان اس کی تو جو ہے نا وہ گردش انسانی جسم کے اندر، اس کے وسوسوں کی، اس کے ہاتھ کنوں کی بہت تیز ہے۔ آپ برے کے پاس بیٹھیں گے تو بے شک آپ جتنے بھی ٹھیک ہوں، جتنے بھی نیک ہوں، لیکن بری مجلس میں آپ جب آپ کا آنا جانا ہوگا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تو زیادہ نہیں اس کی کچھ نہ کچھ اثرات آپ پر ضرور مرتب ہوں گے۔ وہ ایسا ہوتا ہے، بے شمار مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک نوجوان ہے، اس نے داڑھی رکھی ہے، نماز بھی پڑھتا تھا، بس وہ کسی ایسی مجلس میں چلا گیا، ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا، آہستہ آہستہ اس کے سر سے ٹوپی بھی اتر گئی، اس کی جناب داڑھی بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ چھوٹی ہونا شروع ہو گئی، لباس بھی اس کا بدل گیا۔ یعنی یہ صحبت کے اور نسبت کے اثرات ہیں جو اس پر مرتب ہو گئے۔ اور اگر آپ کسی نیک بندے کے پاس بیٹھے ہیں تو پہلے نیکی کا جذبہ ہو سکتا ہے تھوڑا ہو، لیکن نیک کے پاس بیٹھے ہیں تو نیکی کا جذبہ اور زیادہ ہو جائے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے ہیں۔ ہر صوفی کا تبلیغ کا، تدریس کا، تعلیم و تربیت کا ایک اپنا اپنا انداز رہا ہے ہر دور کے اندر۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 کتابیں ان کی مشہور ہیں جو لکھی ہیں، گلستہ ایک بوستہ، حکایات ہیں سمجھانے کے لیے انہوں نے جناب حکایات لکھی، کچھ اپنے واقعات لکھے، کچھ شعر بھی لکھے ہیں۔ تو یہ بڑی ان کی خدمات ہیں، یہ ہمارے درس نظامی کے اندر یہ دونوں کتب پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ تصوف کی بھی کہہ لیں کتابیں ہیں اور عقائد بھی بیان کیے ہیں۔ وہاں پر انہوں نے اپنے انداز سے قوم کو، امت کو جناب راہ راست پر لانے کی کوشش کی ہے۔ تو ایک جگہ پر نا آپ نے گلستہ کے اندر یہ فلسفہ جو ہے کہ اچھے بندے کی یاری، اس کا فائدہ کس طرح ہوتا ہے، اس کے ثمرات کیا ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہے، شعروں میں آپ نے یوں سمجھایا، فرمایا کہ گلے خوشبوئے در حمام روزے۔ وہ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ جب لوگ مٹی سے جناب غسل کرتے تھے، کہتے ہیں ایک دن گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم۔ میں غسل خانے میں نہانے کے لیے گیا، میرے دوست نے نا مجھے تھوڑی سی مٹی دی کہ اس سے غسل کر لو۔ کہتے مٹی بڑی خوشبودار تھی، بدو گفتم مشکی یا عبیری کہ عذبوئے دل آویزے تو مستم۔ میں نے کہا مٹی بتا تم مشک ہے، عنبر ہے، کیا چیز ہے کہ تیری دل آویز خوشبو نے میرے دماغ کو ہی معطر کر کے رکھ دیا ہے، تو کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں مٹی بولی، ایک تخیل ہے سمجھانے کے لیے عرض کر، بدو گفتم مشکی بگفتہ من گلے نہ چیز بودم۔ شیخ سعدی کہتے ہیں اس مٹی نے مجھے کہا کہ سعدی میں نہ چیز مٹی ہی ہوں، ولیکن مدتے بگل نشستم، لیکن ایک عرصہ میں پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں۔ ہماری کوئی ویلیو نہیں تھی لیکن میں پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں۔ کس طرح کہ میری چھاتی پر وہ پھول کا درخت اگا، پھر اس پر پھول لگے، واپس اس کی پتیاں میرے اوپر گریں۔ اب جمال ہم نشیں در من اثر کرد، ہم نشینی کا جمال میرے اندر سرایت کر گیا، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، ورنہ ہم تو مٹی ہوتے ہیں، لوگ ہمیں پاؤں کے نیچے روند کر چلے جاتے ہیں، ہماری کوئی ویلیو نہیں۔ ہم نشینی کے جمال نے ہمارے اندر یہ تاثیر پیدا کی ہے کہ مجھ سے خوشبو آ رہی ہے جو تیرے دل و دماغ کو معطر کر رہی ہے۔ اور کتنی اچھی مثال کے ذریعے انہوں نے یہ نسبت کا، تعلق کا، دوستی کا فلسفہ سمجھایا ہے کہ اگر کسی اچھے بندے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے تو اس کے اثرات
دنیا میں بھی آپ پر جو نا مرتب ہوں گے اور اس کا فائدہ آخرت میں بھی ہوگا۔ آخرت میں حدیث پاک نسائی شریف کی ہے، سیاستہ کی کتاب ہے۔ آج بعض لوگ جناب ان بزرگان دین کو، اولیاء کاملین کو، صلحاء کو، صوفیاء کے بارے میں وہ اپنا ایک عجیب سا نظریہ رکھتے ہیں، حالانکہ سرکار کی امت کے جو اولیاء ہیں ان کی شان سرکار نے خود بیان فرمائی ہے، اور قرآن نے بھی ایک قانون اور ضابطہ دیا ہے۔ جب پہلی امتوں کے اولیاء صوفیاء ان کا اتنا بڑا مقام ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ یہ اصحاب کہف کون تھے؟ نبی تھے، جن کے جسموں کو اللہ پاک نے نہ 300 سال تک سلامت رکھا غار کے اندر، وہ اولیاء ہی تو تھے۔ پھر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو امتی آنکھ جھپکنے کی دیر میں اس نے جناب بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کر دیا تھا۔ جناب مریم سلام اللہ علیہا یہ کون تھیں؟ کوئی نبیہ تو نہیں تھیں، اللہ کی ولیہ ہی تو تھیں، کہ انہوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہوا وہ کھجور کے درخت کو ہلایا ہی تھا، وہ جو خشک پڑا ہوا تھا نیک بندی کا ہاتھ لگا وہ درخت ہرا بھرا بھی ہو گیا اور تازی پکی کھجوریں بھی اس پر لگ گئی تھی۔ یہ کرامت ہی تو ہے، یہ ان کا کمال ہی تو ہے۔ صرف مسئلہ یہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ اللہ پاک نے جن لوگوں کا مقام اور مرتبہ اونچا کر دیا ہے، اللہ پاک نے جن کو شان عطا فرمائی ہے، اب ان کی شانوں کا جو سورج طلوع ہو چکا اللہ نے طلوع کیا ہے وہ کبھی غروب ہونے والا نہیں ہے۔ بندہ آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکے تو تھوک بندے کے اپنے منہ پر آتا ہے، آسمان کا کچھ نہیں جاتا، سورج کا کچھ نہیں بگڑتا۔ یہ چاند چٹھی کہتی ہے کہ ہم دن کو باہر نہیں نکلتے، کیوں جی؟ ہمیں سورج اچھا نہیں لگتا۔ اب مجھے بتاؤ کہ چاند چٹھی کے نہ نکلنے کی وجہ سے سورج نے نکلنا چھوڑ دیا ہے؟ سورج تو پوری آب و تاب سے روزانہ نکل رہا ہے، اپنے وقت پر نکل رہا ہے۔ اب اس کو اچھا نہیں لگتا تو سورج نے نکلنا چھوڑ دیا ہے۔ نہ سورج نکلنا چھوڑے گا، یہ نہ ہی جو صحابہ کرام ہیں یا اولیاء کرام ہیں، اللہ پاک نے جو ان کی عظمت کا سورج طلوع کر دیا ہے یا اس کو روشنی عطا فرمائی ہے، قیامت تک یہ اللہ پاک کے قرآن کا اعلان ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اب کسی کی اپنی بدبختی ہے کہ وہ اتنا کچھ سامنے ہوتے ہوئے بھی، قرآن کے روشن دلائل سامنے ہوتے ہوئے، پھر احادیث کے اندر سرکار نے جو ان اپنے پیاروں کی اور جو سرکار کی امت کے اولیاء ہیں ان کی شان بیان فرمائی ہے، وہ بندہ بدبخت ہے جو ان شانوں کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے اور بتوں والی آیات، کافروں والی آیات جناب پڑھ پڑھ کے امت مسلمہ کو گمراہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں امت کا فرمایا وہ شریر ترین آدمی ہے جو بتوں والی آیات پڑھ پڑھ کر اولیاء اللہ پر اور مسلمانوں پر چشمہ کرتا ہے۔ فرمایا وہ شریر آدمی ہے۔ اور واقعی یہ فتنہ جو ہوتا ہے نا، فتنہ پھیلانا، الفتنہ تو اشد من القتل، یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے فتنہ پھیلانا امت کے اندر۔ اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے جو عقائد ہیں اور جو نظریات ہیں، ہمارے جو معمولات ہیں، الحمدللہ وہ قرآن و سنت سے ثابت ہیں اور ہم قرآن و سنت کے مطابق چلتے ہیں۔ اور اگر کوئی اس راہ سے ہٹتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ قرآن بھی موجود ہے، احادیث کا پورا ایک ذخیرہ ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو صوفیاء ہیں، یہ جو نیک لوگ ہیں، جو کاملین ہیں، ان کے ساتھ آج اگر کسی نے دنیا میں تعلق کو جوڑا تو اس کا فائدہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ فرمایا دنیاوی رشتہ داریاں، دنیاوی تعلقات، یہ مادی تعلقات
یہ سارے قیامت کے دن ٹوٹ جائیں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، فرمایا یہ سارے دشمن بن جائیں گے، کسی نے کسی کے کام نہیں آنا. ہر ایک دنیا دار دوسرے دنیا دار سے بیزاری کا اعلان کرے گا. لیکن اگر آج آپ نے کسی نیک بندے کے ساتھ تعلق کو پکا کر لیا، قرآن کہتا ہے الا المتقین، قرآن نے متقین کا استثناء کیا ہے. فرمایا یہ دشمن نہیں، یہ تو آپ کو وہاں پر بھی اللہ نے ان کو تو بڑا مقام عطا فرمایا ہے، ان کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، ان پر تو فرشتے بھی رشک کریں گے. یہ ان کے ساتھ اگر کسی نے تعلق کو جوڑ لیا نا تو وہاں پر بھی یہ تعلق کام آئے گا. کس طرح آئے گا؟ یہ حدیث پاک میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا کہ کچھ لوگ قیامت کے دن اس طرح کے بھی ہوں گے، دنیا میں اپنے حق کے لیے وہ اتنا جھگڑا دنیا میں نہیں کریں گے جتنا جھگڑا قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں کریں گے. اب کسی کو جرت نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ مجادلہ کرے. مجادلہ کہتے ہیں جھگڑے کو، کسی کی جرت نہیں ہے. وہاں پر تو اونچی کوئی کل جب اللہ کی عدالت لگی ہوگی، وہ گرمی محشر اتنا سخت دن، وہاں پر کسی کی جرت ہے کہ کوئی بندہ اونچی سانس بھی لے. لیکن یہ جو مجادلہ ہوگا نا یہ لاڈ اور پیار کا ہوگا. لاڈ بھی ہوتا ہے نا، پیار بھی ہوتا ہے، کچھ ناز بھی ہوتا ہے. تو یہ ناز کا مجادلہ ہوگا. کس طرح کا مجادلہ ہوگا؟ وہ لوگ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں. اور کیوں کریں گے؟ فرمایا فی اخوانہم الذین ادخلوا النار، وہ مجادلہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ان بھائیوں کے بارے میں کریں گے جو دوزخ میں ڈال دیے گئے ہوں گے. اب اللہ فرمائے گا جنت میں جاؤ، وہ کہیں گے مولا ہم نہیں جائیں گے. یہ ہے مجادلہ. اللہ فرمائے گا جنت میں جاؤ، مولا نہیں جائیں گے. اللہ فرمائے گا کیوں نہیں جا رہے؟ سنن نسائی کی حدیث پاک ہے. تو سرکار فرماتے ہیں وہ کہیں گے یقولون ربنا اخواننا کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویحجون معنا مولا فادخلتہم النار، کہ فلاں فلاں بندہ جو دوزخ میں جل رہا ہے وہ ہمارا فلاں بھائی ہے، اس نے روزے ہمارے ساتھ رکھے، اس نے نمازیں ہمارے ساتھ پڑھی، مولا اس نے حج ہمارے ساتھ کیا، اور تو نے ان کو دوزخ میں ڈال دیا ہے، ہم ان کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے. حدیث پاک دکھانے کا میں ذمہ دار ہوں. یہ ہوگا مجادلہ ان کا. کن کا؟ صاحب تقوی لوگوں کا، متقین اور پرہیزگار لوگوں کا. آج اگر آپ کسی نیک بندے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس اگلی حدیث پاک جو آ رہی ہے کہ اس کی اگر آپ خدمت کرتے ہیں اس کا کس طرح اجر ملے گا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو نیک لوگوں کے ساتھ نیکی کی مجالس میں شریک ہوتے رہے، نماز میں ان کے ساتھ رہے، روزوں میں ان کے ساتھ رہے، حج میں ان کے ساتھ رہے، نیکی کے کاموں میں ان کے ساتھ رہے. کسی عمل کی وجہ سے وہ دوزخ میں چلے گئے تو یہ رک جائیں گے، مولا انہوں نے روزے ہمارے ساتھ رکھے، نمازیں ہمارے ساتھ پڑھی، حج ہمارے ساتھ کیے، تو نے ان کو دوزخ میں ڈال دیا، ہم بھی ان کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے. تو اللہ فرمائے گا اذهبوا جاؤ فاخرجوا من عرفتم منہم، جاؤ تم جس جس کو پہچانتے ہو نا اس کو دوزخ سے نکال کر تم خود جنت میں داخل کرو. یہ ہیں بابا جو اللہ کا پیارا بندہ ہوتا ہے، قیامت کے دن بھی اس کی یاری کام آئے گی. تو سرکار فرماتے فَيَأْتُونَهُمْ، وہ جائیں گے، فَيَعْرِفُونَهُمْ، وہ ان کو پہچانیں گے اپنے تعلق والے لوگوں کو، بِصُوَرِهِمْ، ان کی شکلوں سے پہچان کر دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے. اور دوسری حدیث پاک
کہ آج اگر کسی بندے نے کسی کے ساتھ اچھی عقیدت رکھی، احترام کا رشتہ رکھا، کسی نیک بندے کے ساتھ، کسی فقیر کے ساتھ تعلق بنایا، اس کی خدمت کی، تو حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک صدا لگے گی، منادی ندا دے گا کہ این فقراء امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے فقراء کہاں ہیں، یہ بابے کہاں ہیں؟ اللہ پاک ان کو اپنی بارگاہ میں لائے گا، پھر فرمائے گا یہ صفیں لگی ہوئی ہیں، میدان محشر ہے، لوگ کھڑے ہیں، ان لوگوں میں سے پہچانو من اطعمکم فی اکلتن طعمتن، جس نے تمہیں کھانا کھلایا کبھی بھی، من اروا فیا شربتن، میری رضا کے لیے کبھی کسی نے تمہیں پانی پلایا ہو، من کم کساکم فیا، میری رضا کے لیے کسی نے تمہیں کپڑا پہنایا ہو یا تمہاری کوئی بھی خدمت کی ہو، تو اللہ فرمائے گا خذو بیدہ ادخلوا الجنہ، اپنے ہاتھ سے پکڑ کر، کس کو؟ جس نے تمہاری خدمت کی ہے، جس نے تمہیں پانی پلایا ہے، جس نے تمہیں کپڑا پہنایا ہے، یہ تو فقراء کی شان ہے، جس نے تمہاری خدمت کی اس کو پہچانو، ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں داخل کر دو۔ تو اس لیے اگر آج کسی فقیر کے ساتھ یاری ہوئی، کسی اللہ والے کے ساتھ یاری ہوئی، کسی صاحب تقوی کے ساتھ تعلق ہوا اور کسی نیک بندے کے ساتھ تعلق ہوا، تو دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ اگر کسی بری بندے کے ساتھ تعلق ہے تو اس کا دنیا میں بھی نقصان ہے۔ ہمیں تو یہاں تک منع کیا گیا ہے کہ آپ بے شک نیک ہیں، ایک جگہ ایسی ہے جہاں لوگ بدنام رہتے ہیں، گندے لوگ رہتے ہیں، آپ وہاں سے گزرنے سے بھی پرہیز کریں، کہیں لوگ تمہارے بارے میں بھی بدظن نہ ہو جائیں۔ بدگمانی سے بچنے کے لیے بری جگہ کے قریب سے بھی نہ گزرو جہاں برے لوگ رہتے ہیں۔ تو بتاؤ وہ جو بندہ برے لوگوں کی مجلس میں جاتا ہے اس کو کتنا نقصان ہوگا، دنیا میں بھی نقصان ہوگا، آخرت میں بھی نقصان ہوگا۔